الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی اگلی قسط کے اندر دوبارہ مسجد الاقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، حاضر خدمت ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جاوے، ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرماوے۔ مسجد اقصیٰ کی قسطوں کے اندر یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہی ہوئی وہ مسجد اقصیٰ ہی کے علاقے کے اندر، القدس کے اندر، بیت المقدس بھی اس کا نام ہے، اور اسی علاقے کے اندر دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور بات ادھر تک پہنچی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی نصیب کی، کتاب بھی یعنی انجیل بائبل بھی نصیب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات بھی نصیب کیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو عاجز کر دے، انسان اس قسم کی چیز کر ہی نہ سکتا ہو، اس کے قدرت ہی کے اندر نہ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات دی، وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معجزات نصیب کی، وہ اپنے لحاظ سے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزات دیے، سیدنا صالح علیہ السلام کو معجزات دیے، لیکن معجزات کے اندر ایک عجیب